بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں قربانی کے اہم اور ضروری مسائل کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس مختصر سے وقت میں حروف تہجی قاف اور کاف سے شروع ہونے والے چند انتہائی اہم مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے قربانی کسی دوسری جگہ کرانا۔ آج کل مختلف لوگ اپنی اپنی قربانیوں کو دوسری جگہ بھیجاتے ہیں اور کراتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی بہتر ہے کہ جس کی قربانی ہو رہی ہو وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور 2-4 دن پہلے لائیں اور اس کی تھوڑی خدمت کریں، پھر اس کے بعد اس سے اپنا تعلق زیادہ مضبوط کر کے پھر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کریں۔ یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہیں پر قربانی کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن بسا اوقات چند وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہاں پر قربانی کرنے سے زیادہ بہتر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی اور جگہ قربانی کروائی جائے۔ مثلا کوئی آدمی شہر میں رہتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے رشتہ دار یا کچھ ضرورت مند احباب دیہات میں یا چھوٹے شہروں وغیرہ میں رہتے ہیں، تو وہاں اگر وہ بھیجانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس نیت اور اس مقصد سے کہ وہاں کے جو ضرورت مند ہیں یا غریب مسلمان ہیں یا دیہات کے رہنے والے کچھ غریب ایسے مسلمان جن کو بہت کم ہی گوشت کھانا میسر ہوگا، تو اس ارادے اور اس مقصد سے اگر کسی دیہات میں کسی گاؤں میں قربانی کروا رہا ہے تو یہ افضل ہے۔ اسی طرح پر بعض ایسی وجوہات رہتی ہیں کہ جس جگہ وہ رہتا ہے تو وہاں پر قربانی کرنے کی یا جانور کو قربان کرنے کی سہولت نہیں ہے۔ جیسے بیرونی ممالک میں رہنے والے، یورپ میں، امریکہ میں بعض ایسے مسلمان رہتے ہیں ایسے ایسے علاقوں میں کہ وہاں پر قربانی کی سہولت یا وہاں قربانی کرنا بظاہر ان کے لیے دشوار نظر آتا ہے، فساد وغیرہ کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ اپنے وطن مالوف یعنی ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں اگر کرانا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال افضل تو یہ ہے کہ جس جگہ آدمی رہتا ہے وہاں قربانی کی جائے، لیکن اگر دوسری وجوہات کی وجہ سے یا ضرورت مندوں کی وجہ سے کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں اگر قربانی کروائی جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور خرید لیا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر خریدنے والا غریب ہے یعنی یہ ایسا آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے سنت ادا کرنے کی نیت سے اور قربانی کے شوق میں اور ثواب حاصل کرنے کے مقصد سے قربانی کا جانور خرید لیا، تو اب وہ جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ لیکن اس آدمی سے وہ جانور کہیں کھو گیا، گم ہو گیا، تو پھر اب اس پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی کہ کوئی دوسرا جانور خرید کر ذبح کیا جائے۔ لیکن اگر جانور خریدنے والا خود مالدار ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر اس سے وہ جانور کہیں گم ہو گیا یا کھو گیا تو پھر اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی ادا کرے۔ اس کے بعد جو ہے اور ایک مسئلہ ہے قربانی کا گوشت کسی معاوضے یا بدلے میں دینا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ قربانی کا گوشت ہدیتاً دوسروں کو دے سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کسی عوض میں یا بدلے میں دینا، جیسے کہ قصائی جس نے ذبح وغیرہ کیا تھا اس کو عوض میں یا بدلے میں 1-8 کلو یا 2 کلو گوشت دیا جا رہا ہے، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ قربانی کا گوشت در حقیقت اللہ کے لیے ذبح کیا ہوا ہے اور عبادت کے مقصد سے ذبح کیا ہوا ہے۔ اس گوشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کھانے کی اجازت ہے، دوسروں کو کھلانے کی بھی اجازت ہے، لیکن کسی کو معاوضے کے طور پر، بدلے کے طور پر دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور کے اندر کوئی نقص آ جائے، یعنی پہلے سے جانور عیبدار نہیں تھا، اس کے ہاتھ پیر وغیرہ سلامت تھے، یعنی چاروں پیر اس کے صحیح سلامت تھے، اسی طرح پر آنکھ وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن جس وقت اسے مذبح لے جا رہے تھے یا قربانی کرنے کے بعد جب لٹا رہے تھے کچھ ایسا مار لگ گیا کہ اس کا ایک آدھ پیر ٹوٹ گیا،
تو ایسے موقع پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قربانی کو لٹانے وقت میں یا قربانی گاہ کی طرف کھینچنے کے وقت میں اگر نہیں ہوا، اس سے پہلے ہو گیا، یعنی ایک آدھ دن پہلے ہو گیا، یا جو ہے قربانی تھوڑی دیر بعد ہوگی، اب صبح صبح بکرے آپس میں جو ہے لڑ رہے تھے، کچھ ایسا ہو گیا یا گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی وغیرہ، تو پھر وہ قربانی کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی قضا کے تعلق سے، قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف 3 دنوں میں ہو سکتا ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اگر ان 3 دنوں میں کسی نے قربانی ادا نہیں کی تو پھر جو ہے اس کی کوئی قضا ہے ہی نہیں۔ بعد کے دنوں میں اگر کوئی جانور لائے اور قربان کرنا چاہے تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب اگر قضا نہیں ہے تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اگر کسی کو بعد میں احساس ہو گیا کہ مجھ پر قربانی واجب تھی لیکن میں نے ادا نہیں کی، اب کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے اتنی قیمت وہ کسی ضرورت مند کو یا چند ضرورت مندوں کو صدقہ کر دے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرمائے، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کی کوئی قضا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے قربانی کی نیت کا کیا معاملہ ہے۔ قربانی کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو ہے جانور کو ذبح کرتے وقت میں پہلے دعا پڑھی جائے، پھر ذبح کرنے کے بعد بھی جس کی جانب سے ذبح کیا گیا ہے دعا اس کے جو ہے اس کا نام لے کر پڑھی جائے۔ یہ افضل اور بہتر ہے۔ انشاءاللہ ذبح کا مکمل طریقہ بعد کے ویڈیو میں قربانی سے 1 آدھ دن پہلے 2 دن پہلے بنایا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی دیکھیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر قربانی کرتے وقت دل میں نیت ہے تو کافی ہے۔ مثلا جانور ذبح کرتے وقت میں دل میں نیت شامل ہے کہ یہ جانور جو ہے میں اپنی جانب سے بطور قربانی ذبح کر رہا ہوں، یا میری اہلیہ کی جانب سے یا میرے والد کی جانب سے قربانی کر رہا ہوں، تو اس طرح کی نیت کر لینا کافی ہے۔ اس وقت نام کا پڑھنا ضروری اور فرض نہیں ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے ان کا نام لینا ذبح کے بعد یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن نیت کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے، یہ میری قربانی ہے یا فلاں کی قربانی ہے، فلاں کی قربانی، اس طرح کی نیت بہرحال ضروری ہے۔ اس کے بغیر یوں ہی جانور ذبح کرتے چلے گئے ہیں، بعد میں حساب لگا لیا کہ 15 جانور تھے 15 آدمیوں کی طرف سے، تو اس طرح پر قربانی نہیں ہوگی۔ جو جانور ذبح کر رہے ہیں، جس آدمی کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، اس کی نیت دل میں رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کے 3 جانور ہیں، بکرا، بکری، دمبا وغیرہ ایک قسم کا جانور ہے، دوسرے جو ہے گائے، بیل، بھینس اسی کے اندر آتے ہیں، اور تیسرے قسم کا جو ہے اونٹ اور اونٹنی ہے۔ ان تینوں جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مرغی کی قربانی کرنا چاہے کہ بھائی میرے پاس تو جو ہے بکرے کے لیے یا جو ہے بیل یا گائے میں حصہ لینے کے لیے رقم نہیں ہے، لہذا چلو میں مرغی کی قربانی دے دیتا ہوں، اس طرح اگر کوئی تصور کرتا ہے تو یہ سراسر غلط ہے، یہ دین میں تحریف ہے۔ اسی طرح پر جو جنگلی جانور ہیں، بارہ سنگا، ہرن وغیرہ، ان کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، صرف قربانی ان 3 جانوروں کی ہی ہو سکتی ہے۔ پھر سے آپ سن لیں، گائے، بیل، بھینس یہ ایک قسم کے ہیں، اسی طرح بکرا، بکری، دمبا یہ ایک قسم کے ہیں، اونٹ، اونٹنی یہ ایک قسم کے۔ ان 3 جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے قرض لے کر قربانی کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں کہ جانور خریدے، بکرا خریدے یا بڑے جانور میں حصہ لے، اس کے پیسے نہیں ہیں، اگر وہ قرض لے کر ادا کرتا ہے تو یقیناً ادا کر سکتا ہے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ بلکہ اگر اس کے پاس رقم نہ ہو تو وہ قرض لے کر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس، میں مالدار تو ہوں، میرے پاس ضرورت سے زیادہ سامان تو ہے، ایک سے زیادہ مکان بھی ہے، لیکن جو ہے اب پیسے نہیں، لہذا میں قربانی کروں گا ہی نہیں، یہ سوچ کر وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کو جو ہے قربانی کرنا ہی ہوگا، اگرچہ کہ قرض لے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اگر کسی جانور کو پیدائشی کان ہے ہی نہیں، یعنی جانور بہرا ہے یا کان بالکل نظر ہی نہیں آ رہا ہے ہی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا کان تو ہے لیکن ایک کان پورا کٹ گیا ہے یا جو ہے تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، بعض جو ہے بکرے، دمبا، دمبی ویسے ایسے رہتے ہیں کہ جن کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے رہتے تو ہیں کان، لیکن باہر نظر نہیں آتے ہیں تو بالکل چھوٹے نظر آتے ہیں، تو ایسے جانوروں کی قربانی صحیح ہے، جبکہ وہ پیدائشی ایسے ہی ہوں۔ کٹ گئے ہوں تو پھر جائز نہیں ہے، لیکن پیدائشی چھوٹے کان ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کپورے کھانا۔
کپورے جس کو قصیتین کہتے ہیں وہ کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپورے کھانا صرف مکروہ ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب حرام۔ قرآن مجید میں جو چیز ناپسندیدہ یا جس سے منع کیا جاتا ہے اس کو حرام کا لفظ ملتا ہے، اور جس سے حدیث میں ممانعت آتی ہے یا اس سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ لیکن مکروہ تحریمی کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو کپورے نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں، نہ ہی قصاب کو دے سکتے ہیں۔ وہ بالکل جو فضلہ ہے اس کو پھینک دینا چاہیے، کسی کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ، انتہائی کمزور جانور، ایسا لاغر جو ہے، دبلا بھی ہے، دبلا پتلا، تو جو ہے بالکل ہی کمزور نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کھال، یعنی قربانی کا جو چمڑا ہے، چرم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کھال بھی کہا جاتا ہے۔ اس چمڑے کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مصرف یہ ہے کہ اس کو اگر خود ہم استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کس طرح پر استعمال کرنا چاہے، اس کو دباغت دے کر مصلی وغیرہ بنا کر استعمال کر لیں، یا جو ہے کسی اور کام میں استعمال کر لیں تو جائز ہے۔ اسی کے دوران ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں، کسی نے پوچھا کہ چمڑا کھانا حلال ہے کیا؟ بالکل حلال ہے۔ جیسے سرا پایا وغیرہ ہے تو اس کے اندر تو جو چمڑا ہوتا ہے اس میں سے بال وغیرہ بھون کر کے کھا ہی لیتے ہیں، حلال ہے، کھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی کھانا چاہے تو۔ لیکن یہ کہ جو ہے اس کو اس حالت میں استعمال کرنے کی اجازت ہے، کسی کو تحفتاً دینے کی بھی اجازت ہے، دینے کے بعد وہ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اگر فروخت کر دیے ہیں تو پھر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فروخت کرنے کے بعد اس کی جو رقم آئے گی، اگرچہ کہ آج کل چرم کی جو ہے قیمت بہت زیادہ کم ہے، اس کی جو رقم آئے گی اس رقم کو جو ہے خود استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ دینی اداروں کو، مدارس وغیرہ کو اگر دینا چاہے چرم تو دے سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مسئلہ حروف تہجی گاف سے شروع ہونے والا، گائے کی قربانی۔ گائے کی قربانی یقیناً جائز ہے، اور پچھلے زمانے میں ہمارے علاقے میں گائے کی قربانیاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل گائے کی قربانی ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں تو منع کیا گیا، اس پر پابندی ہے۔ اور جو ہے چونکہ ہمارے برادران وطن اس کو ایک احترام والا جانور سمجھتے ہیں، لہذا ان کے اعتبار سے اگر ہم ذبح کریں گے تو اس میں فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہے، تو اس سے پرہیز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گائے ہی ذبح کی جائے، اللہ تعالیٰ نے دوسرا جانور مقرر کیا ہے، جہاں بیل کی اجازت ہے وہاں بیل ذبح کر سکتے ہیں، جہاں اس کی بھی اجازت نہ ہو تو وہاں پر بھینس، بھینسا جس کو کھلگا کہتے ہیں، اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم کو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے جو ہے یہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس کے ذبح کرنے میں فتنے کے یا جو ہے فساد کا اندیشہ ہے، اسی جانور پر ہم اصرار کریں، اس کی ہمارے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو ذریعے دیے ہیں ان ذریعوں کو ہم ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ بس بہرحال آج کے موقع پر یہ چند اہم اور انتہائی ضروری مسائل تھے جس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ تمام مسلمانوں کی قربانیاں صحیح انداز میں پوری ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔